السلام علیکم۔ ترکش کلچر جو کہ ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ ترکی ترکی ایک جمہوری ملک ہے کہ جو دنیا کا واحد ملک ہے کہ جو ایشیا اور یورپ دونوں پر محیط ہے۔ زیادہ حصہ اس کا ایشیا پر ہے اور کچھ حصہ یورپ میں ہے۔ ہسٹری آف ترکی، ترکی کی تاریخ۔ اناطولیہ، ترکی کو پہلے وقتوں میں اناطولیہ بھی کہا جاتا تھا، اور اسٹون ایج سے ہی یہ ایک بہت ہی اہم جگہ ہے کیونکہ یہ یورپ اور ایشیا کے خطے پر محیط ہے۔ یہاں پر بہت ساری سلطنتیں بنی اور ختم ہوئیں، جن میں سے ایک سلطنت الیگزینڈر کی تھی جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ جب الیگزینڈر مر گیا تو اس کے بعد یہاں یہ خطہ اس کے ہی آگے کچھ ساتھیوں میں تقسیم ہوا، مگر کچھ لڑائی کے بعد میں ان کی روم سے لڑائی ہوئی، رومی سلطنت پھیلتی گئی اور یہ ترکی کا خطہ بھی روم کی سلطنت میں آ گیا۔ اور اس کے بعد یہاں پر روم کی سلطنت بہت ہی سال تک رہی، پر اس کے بعد پھر یہ دو حصوں میں تقسیم ہوئی، ویسٹرن روم سلطنت اور پھر ایسٹرن۔ بعضاً تین ہی سلطنت یہاں پر بنی، پھر وہ بھی تھوڑی کم ہوتی گئی۔ اس کے بعد یہاں پر سب سے اہم اسلامی روح سے عثمانیہ سلطنت یہاں پر بنی کہ جو کافی عرصے تک یہاں پر رہی اور پھیلتی گئی اور ایشیا اور یورپ تک پھیل گئی۔ اس کے بعد گریک والوں کے ساتھ لڑائی ہوئی عثمانیہ سلطنت کی، پھر ایجپٹ والوں کے ساتھ، جس کے بعد یہ دو ملک آزاد ہوئے۔ اس کے بعد سلطنت کم ہونی شروع ہو گئی۔ جب کم ہوئی اور بہت کم رہ گئی، پھر 19ویں صدی میں مصطفیٰ کمال اتاتürk نے وار آف انڈیپینڈنس کے نتیجے میں یہاں پر کنٹری بنائی جو کا نام ہے ترکی، ریپبلک آف ترکی، جو کہ 1923 میں بنی۔ اس کی آبادی پہلے تو تقریباً 1 کروڑ اور کچھ تھی اور اب 8 کروڑ کے قریب ہے۔ ریلیجن آف ترکی، ترکی کا مذہب۔ ترکی کا مذہب اسلام ہے کہ جو 90% آبادی اسلام پر ہے، باقی کچھ یہود اور کچھ عیسائی یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ ترکش کلچر، آرکیٹیکچر، کسٹمز، کوزین جو کہ کلچر میں شامل ہوتی ہیں۔ آرکیٹیکچر، اگر آرکیٹیکچر کی بات کی جائے تو ترکی کے علاقے کا آرکیٹیکچر بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اور یہاں کے مکانات میں ایک عثمانیہ سلطنت کی جھلک نظر آتی ہے، اور جن میں آج کل کے مکانات پتھروں سے بنائے جاتے ہیں اور بہت ہی بڑے اور تراشے گئے پتھر ہوتے ہیں جن سے مکانات بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مکانات لکڑی سے بھی بنائے جاتے ہیں، اور کچھ علاقے میں اور کچھ مکانات لکڑی اور پتھر دونوں سے بنائے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر اگر اور خوبصورت آرکیٹیکچر والی جگہوں کی بات کی جائے تو وہ کافی ہیں، مگر سب سے اہم ہے سلطنت عثمانیہ کی بنائی گئی مساجد، جن میں سے سب سے خوبصورت ہے سلطان احمد مسجد، جو کہ بلو ماسک کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، جو اندر سے اور باہر سے کافی ٹائل جو ہیں وہ بلو استعمال کی گئی ہیں، اس وجہ سے اس کو بلو ماسک بھی کہا جاتا ہے کہ جو استنبول میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مساجد کے نقشے بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں، بہت ہی ماہر نقشہ کاروں نے بنائے ہیں۔ مساجد کا بہت ہی زیادہ انٹرسٹ خوبصورت ہوتی ہے، مینار اور گنبد بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کے جو حال ہوتے ہیں مسجدوں کے وہ بہت ہی زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور خوبصورت ہوتے ہیں اور ہوادار ہوتے ہیں، اور ان مساجد کے گنبد اور مینار بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں جو کہ رات کو اور بھی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ کوزین، کھانے، یہاں کے کھانے بہت ہی زیادہ لذیذ ہوتے ہیں، جن میں گوشت استعمال ہوتا ہے کافی قسم کا، جیسے کہ بکری، بھینس اور بھیڑ وغیرہ کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے۔ کباب، جو کہ میٹ سے بنائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آتا ہے میز، جو کہ بھیڑ کے گوشت سے بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں سبزیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت ہی زیادہ لذیذ ڈش ہے، اس کا نام ہے بکلوا، جو کہ نمکین اور میٹھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ایک میٹھی ڈش کی تو اس میں ترکش ڈیلائٹ ہے کہ جو کہ ایک میٹھی ڈش ہوتی ہے۔ اس کے بعد منٹھی، جو کہ ایک اور ڈش ہے کہ جو گوشت سے بنائی جاتی ہے، جس میں قیمہ استعمال کیا جاتا ہے، اس پہ اور مزید بہت سارے سوسز استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ ڈش بہت ہی زیادہ لذیذ ہوتی ہے۔
एटिक्यूट्स एंड कस्टम्स। यहाँ के लोग जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं और गले लगते हैं, जो कि यहाँ का रवाज है, और लोग बहुत ही खूबसूरती से रहते हैं। ज़बान लैंग्वेज, तुर्की की कौमी ज़बान तुर्किश है। कोई यहाँ के तकरीबन 90% से 80% के करीब के लोग तुर्किश ज़बान में बात करते हैं, और दुनिया में भी 8 करोड़ के करीब लोग तुर्की ज़बान में बात करते हैं। फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज़, तुर्की में रमज़ान भी एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है कि जिसमें 30 दिन लोग रोज़े रखते हैं और तरावी का एहतमाम करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। ईद उल फितर पर लोग रमज़ान के बाद खुशी मनाते हैं, और ईद उल अज़हा पर लोग कुर्बानी देते हैं, और 29 अक्टूबर को यहाँ पर रिपब्लिक डे भी मनाया जाता है। इसके अलावा अगर फेस्टिवल्स की बात की जाए तो जो कल्चरल फेस्टिवल हैं तो वो भी बहुत सारे होते हैं, तो जो ज़ोरों शोर से मनाए जाते हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स की बात की जाए तो स्पोर्ट्स में आजकल फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल मशहूर खेल हैं। इसके अलावा जिरीट मिनी जेवलिन, जो कि एक एंशिएंट गेम है कि जो सल्तनत उस्मानिया के दौर से यहाँ पर खेला जाता है, जिसमें एक खिलाड़ी जेवलिन को दूसरे खिलाड़ी की तरफ फेंकता है, और अगर ज़ोर से फेंकी जाए तो दूसरा खिलाड़ी और ज़ोर से मारकर जेवलिन को और दूर फेंक देता है, और अगर आराम से फेंकी जाए तो वो जेवलिन पकड़ी जाती है। और ये खेल तब से शुरू हुआ कि जब जंगें ना होने की वजह से सिपाही एक दूसरे को फिट रखने के लिए ये खेल खेलते थे, कि जो लकड़ी की जेवलिन से खेला जाता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार खेल है। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।